वेलकम बैक एंड रमज़ान करीम मुबारक आप सबको। और मैंने अपने वादे के मुताबिक हम बहुत ही छोटी सी ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम डॉक्टर मोइज़ से बात कंटिन्यू करते हैं कि अभी लुबना की कॉल आई और जो लुबना की कॉल थी वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग थी, क्योंकि एक तो ये महीना मैं जो मैं समझी हूँ अभी तक आपकी बातों से या आपने जो पहले भी मुझे टीचिंग्स दी उससे, कि ये महीना है कि हम में एक इंसानियत, एक कहते हैं ना एक इंसान का दूसरे इंसान से कनेक्शन भी बढ़ता है रमज़ान के अंदर। लेकिन हमने इस के मैंने एक चीज़ देखी कि जब रमज़ान का इफ्तार का वक्त आता है ना 5 साढ़े 5 जब बजते हैं तो जी एक साथ घर में 4 लोग एक साथ जी 20 समोसे पैक कर लो, उससे भूख बड़ी ज़्यादा उस पे होती है ना, पीक पे होती है जी। 10 किलो जलेबी जी, 20 गुलाब जामुन सब लेके आप अपने टेबलों पे सजा देते हैं। खाते आप वही हैं जितनी आपकी भूख है, लेकिन उस वक्त आपका शायद उस पीक पे होते हैं आप, उससे खाना भी वेस्ट होता है और आपने इसके रमज़ान के एसेंस को सहरी और इफ्तारी के खानों तक ही लिमिटेड रख दिया। देखिए तुम्हें याद है पिछले साल बड़े अजीब सी बात है, कुछ सालों से मेरे लिए रमज़ान में एक बड़ा मेरे सर पे अल्लाह मियाँ एक काम दे देता है। आपके सर पे जो अल्लाह मियाँ काम देता है स्कॉलर के बाद पूछेंगे हम आपसे। हमारे साथ हैं शहबाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान करीम मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान करीम मुबारक। कैसे हैं आप? आपको बहुत ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं और जो रूहानी ज़रूरियात हैं टेंजेंट हैं एक दूसरे पे, बड़े डिफरेंट हैं। एक बड़ा खूबसूरत शाह हुसैन का शेर है कि मन मांगे महबूब को, तन मांगे सुख चैन, इन दोनों के बीच में कैसे बने हुसैन। तो इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल देंगे। चले हम इस पे भी बात करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई होप यू विल हैव अ गुड रमज़ान। मैं एक बात बता दूं हमारे तमाम नाजरीन को कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं एक दिन में तो मैं इसको रैप अप नहीं कर सकता। सवाल लिख के रखेंगे, मैं सवाल लिख के रखेंगे और दूसरी चीज ये कि मुझे आपको पीसेस में बताना होगा और कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करना होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि तमाम चीजें इंटीग्रेटेड है, राइट, मगर जहां पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आपकी रूह या रूहानियत आपकी कुछ और कह रही है, जिस्मानी तकाजे कुछ और है, तो उस वक्त क्या होता है, ये सब हम आगे आने वाले दिनों में भी कहेंगे। आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप बहुत अर्जेंटली करना चाहते हैं, आपकी कॉल नहीं मिल रही, लाइट नहीं है, जो भी इशू है या कोई ऐसी बात है जो आप फोन पे शायद डिस्कस नहीं करना चाहते रमजान के हवाले से, जस्ट डू वन थिंग, डॉक्टर मोइज़ लाउंज हमारा फैन पेज है फेसबुक पे, आप उधर ज्वाइन करें और वहां जाके अपने क्वेश्चन लिख लें, वहां से हम आपके क्वेश्चन पिक कर लेंगे और फिर हम उन क्वेश्चन को फैसिलिटेट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। एक और चीज भी कि ज़ाहिर है कई घरों में लाइट नहीं होती, ठीक है, तो ये प्रोग्राम 2 दिन के बाद पूरा का पूरा फेसबुक पे अपलोड होता है उस डॉक्टर मोइज़ लाउंज के पेज पे, उस पे भी होता है, हमारे दूसरे डिफरेंट पेजेस पे भी होता है। इसके अलावा ये भी कि अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप देख सकते हैं इंटरनेट चल रहा है तो आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है हेल टीवी की, जिस दैट इज hel-tv.tv, आई गेस hel-tv.tv, hel-tv.tv, www.hel-tv.tv। इस पे जाके भी आप देख सकते हैं कि लैपटॉप है, लाइट नहीं और आपके पास, या फॉर एग्जांपल आपका कोई किसी तरह मुझे ये बताओ मैं कितने सवाल का जवाब। एक और कॉलर आ गई है। अच्छा चलो, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा से। कैसी हैं आप तलत? रमजान मुबारक जी, आपको भी मुबारक। हमारा तो रोजा चल रहा है अभी और आई थिंक रमजान में डॉक्टर मोइज़ से भी रोजा रखवा दिया, लाइव स्ट्रीम नहीं आ रही है। नहीं आ रही? अच्छा नहीं, बहुत अरसे से नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, मैं बता दूं, हमारी इतनी लाइव स्ट्रीम की वीडियोस है कि वो ओवर कोटा कर दिया है उन्होंने, तो वो हमें असल में वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट। असल में देयर वाज अ टेक्निकल इशू, इसलिए नहीं हो रहा था। मैं लेक्चर्स जरूर हो रहे थे लेकिन हमने उसको लाइव स्ट्रीम पे नहीं, देयर वाज अ टेक्निकल इशू बिहाइंड इट, सो और अपलोड भी बड़ा डिले कर रहे हैं। आपको पता है कितना पेशेंटली वेट करना अच्छा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। असल में रमजान में ये सवाल मैं डॉक्टर, अच्छा अब वैसे तो हम अब पूरा वीक है, आप पूरा वीक हमें देख सकती है मंडे टू फ्राइडे, अब आपने कोई चीज़ की वेट नहीं करने की जरूरत, पूरा वीक देखें। इसके अलावा पता है ना रमज़ान में ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मेरी शिकायत है मेरा पूरा स्टाफ स्लो काम करता है, तो ये बात मैं डॉक्टर मोइज़ से भी पूछ लूँगी, ठीक है तलत? जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि डॉक्टर मोइज़ से ये पूछना है कि एक मेरे क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं चीज़ें इसलिए नहीं एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोगों को समझ नहीं आएंगे जब तक आप उस लेवल पर नहीं आएंगे, तो उस लेवल पर जाने के लिए करना क्या होगा। ये तो बड़ा आपने, मैं कह रही हूँ 30th प्रोग्राम का सवाल आपने पहले प्रोग्राम में पूछ लिया, बट कोई नहीं, इसका भी जवाब देंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल तलत एंड हैव अ ग्रेट रमजान। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इनके सवाल का पहले जवाब दे दूं? मैं कंफ्यूज हो गई किस सवाल का पहले जवाब दे, आपकी मर्जी, दिल चाहता है। मैंने जो बात की ना कि हम पैटर्न्स हैं हमारे, तो हम सोचते भी हैं फिक्स्ड अंदाज में, हमारी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं होती।
تو جس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے, جس ماحول میں ہوئی ہے, اگر ہمیں دبایا گیا, سپریس کیا گیا, تو ہماری سوچ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی, رائٹ. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا ذہن جس سسٹم میں کام کرتا ہے اسے باہر رکھ کر آپ کو سوچنا ہوگا, یعنی آبجیکٹیولی آپ نے دیکھنا ہوگا کسی چیز کو, رائٹ. میں فار ایگزامپل میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور میں نے دین اسلام کو اس حوالے سے, مائنڈ سائنسز کے حوالے سے جب دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا. جو ان صاحب نے ایک کویشچن پوچھا تھا, بڑا انٹرسٹنگ کویشچن تھا, کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا سیلز کے اندر چیز کرتا ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ بڑا ہی کہتے ہیں نا $1 ملین سوال ہے, تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جلدی سے کچھ؟ کوئی آپ کل دے دیں. اب میں چاہوں گی کہ سوال کا ہم جو جواب ہے نا بڑی ڈیٹیل دیں, کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کو اس ایسنس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مبارک مہینہ آخر 30 دن پہ ہی کیوں ہے, یہ مبارک مہینہ آخر اس پہ بھوکا رہنے کا کانسیپٹ کیا ہے, اس پہ پیاسا رہنے کا کانسیپٹ کیا ہے, اس پہ کسی کی غیبت نہ, ویسے تو پورا سال نہیں کرنی چاہیے, بٹ رمضان کے مہینے میں کیوں اس کو اتنا کمپلسری کہا گیا ہے, چینج. تو ان سب باتوں کو ہم اور بھی مزید ایکسپلین کریں گے آپ کو. ابھی تو آپ کو سمجھ میں آئے 30 دن کے اندر آپ کے پورے سیلز 28 سے لے کے 30 دن کے اندر آپ کے پورے سیلز جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول, وہ پورا آپ کے تبدیل ہوتے ہیں. لیکن اس تبدیلی لانے میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے, آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی, کیا کیا چیزیں جو ایسی ہیں جو ہم اگنور کر جاتے ہیں ان کو نہیں اگنور کرنا چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے لیکن بڑے ہی لاجیکل انداز میں. تو آپ دیکھتے رہیے, کل ہم آپ کے ساتھ پھر لائیو ہوں گے, آپ کو ہمارا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنا, کر ہم آپ کے ساتھ پھر لائیو ہوں گے, اینڈ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ روز نہ کوئی نئی بات لے کر آئیں. کوئی سوال ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی کوئری ہے, ڈاکٹر موئز لاؤنج کے فین پیج پہ آپ آئیں, وہاں پر اپنا آپ لائک کریں اور وہاں پہ اپنے سوال آپ دیں, ہم آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے. جن لوگوں کا آج سوال تھا جس کا ہم جواب نہیں دے پائے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم کل دیں گے. آئی ہوپ یو آل ول ہیو اے گریٹ رمضان. آئی ہوپ کہ آپ کا کل کا روزہ اچھا گزرے, اچھی سحری گزرے, اچھا روزہ گزرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو ایک نیا چینج اس ملک میں لا سکے, اپنی زندگیوں میں چینج لا سکے. تھینک یو سو مچ اینڈ اوور ٹو یو ناؤ. اچھا, اب ہمیں کرنا کیا ہوگا بیسیکلی؟ ایک تو ہم وعدہ کرتے ہیں کل سے ہم کاغذ پینسل لے کر آپ کے سوالات کے جواب لکھیں گے. اس کے علاوہ جو میں چیز چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ میں جس مقام پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, جو طلعت خاتون نے کینیڈا سے فون کیا کہ کس لیول پہ آنا ہے, میں آپ کو دراصل پہلے اس لیول پہ لانا چاہتا ہوں. اس لیول پہ آنے کے بعد پھر آپ کو چیزیں دکھائی دیں گی. دیکھیں, ایک دنیا ہے جسے ہم مائکرو آرگینزم ورلڈ کہتے ہیں. یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی, اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ چاہیے. ایک دنیا وہ ہے جو اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہم سے دور ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی چیز اتنی چھوٹی ہو اور وہ قریب ہو اور وہ نظر نہ آئے, اور کوئی شے اتنی بڑی ہو جو ہمیں ویسے نظر آنی چاہیے مگر اس لیے نظر نہ آئے کہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے. تو مسئلہ بعض مرتبہ ڈسٹنس کا ہوتا ہے, بعض مرتبہ سائز کا ہوتا ہے. چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے مگر ہم دیکھ نہیں پاتے. تو مجھے وہ جو لیول پہ لانے والی بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کو ٹیلیسکوپ بھی دینا ہوگا اور مجھے آپ کو مائکروسکوپ بھی دینا ہوگا. جب تک آپ کے پاس وہ زاویے نہیں ہوں گے, میں جن حقائق کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ چونکہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں گے تو آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گے, اور چونکہ نہیں دیکھ سکیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے. آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے کا انسان سوچ سکتا تھا کہ ہر لمحے ہمارے جسم کے اطراف میں اتنے مائکرو آرگینزمز ہیں اور ہر لمحے یہ ہمارے جسم پر چھائے ہوتے ہیں, اسکن پہ, منہ میں, ناک میں, آنکھ میں. مگر آج کا انسان سائنس کے بعد یہ سمجھنے لگا ہے تو اس کی سوچنے کا انداز بدل گیا. اسی طرح ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ ایک اسفیئر ہے, گول ہے. کسی زمانے میں سوچا تھا کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ ہے, اور وہ انسان کا عقیدہ چینج ہوا جب سائنس نے بتایا. ہمارے ریلیجن نے 1400 سال پہلے ایسے حقائق ہمیں بتا دیے ہیں جس کے لیے آج بھی سائنس تحقیق کر رہی ہے. گریجولی میں آپ کو جس طرح ایک مکان بنانے کے لیے آپ برک بائی برک لے کرتے ہیں, دیوار بناتے ہیں, پھر کھڑکیاں لگاتے ہیں, مجھے یہ باقاعدہ 1 مہینے کا عمل آپ کے ساتھ کرنا ہوگا. میرا آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہے. کچھ 4 سال ہو گئے میں ہر رمضان میں کسی نہ کسی چینل پہ کسی حوالے سے ہوتا ہوں, مگر اس چینل پہ جو میں کوشش کروں گا وہ شاید میری زندگی کی سب سے بہترین کوشش ہوگی, اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ میری کچھ باتوں کو سمجھ جائیں
اور اگر ہم وہ کام کرنے لگے, اس طرح کرنے لگے کہ جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اگر ہم مقصد حیات سمجھ جائیں, ہم مقصد تخلیق سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس کائنات میں جس مقام اور مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے, کیا ہم اس مقام و مرتبے پر ہیں یا ہمیں کچھ محنت کر کر اس مقام تک پہنچنا ہوگا. یہ زندگی کیا ہے, یہ سوچ, یہ انسانی ذہن, یہ انسانی رشتے, ہمارے اندر منافقت کیسے آتی ہے, یہ تمام باتیں گریجولی میں آپ کو بتاؤں گا. آج پہلا دن تھا, عروج بھی کوشش کرے گی ماشاءاللہ, بڑی اس میں بھی صلاحیت موجود ہے, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکوں. آج کے دن سے ایک کام یہ کریں کہ 28 دن 29 جتنے دن رمضان کے ہمارے پاس ہیں, روز ایک نیکی کریں, چاہے وہ نیکی کیسی بھی کیوں نہ ہو, مگر کانشیسلی کریں. ایک تو آپ ویسے ہی کریں گے, ہمیں پتا ہے کہ رمضان میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کرنی ہے, مگر ایک نیکی کانشیسلی کریں, اور اس طرح وہ نیکی کریں کہ اس نیکی کو کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں ساری زندگی اس نیکی کو جب جب میرے لیے ممکن ہو سکے میں اسے کرتا رہوں گا. یعنی ایک بیہیویئر, ایک ہیبٹ, ایک نئی ڈیولپ کر لیں جس کا تعلق نیکی سے ہے. کوئی بھی چھوٹی نیکی ہو سکتی ہے. ایک دوست نے ہمیں سوال کیا تھا کہ جی خوشی محسوس نہیں ہوتی اس کو, تو میں بھی شاید آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ واقعی رمضان میں اپنے اندر خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کر کسی ایسی جگہ جا کر کوئی ایسا کام کرے کہ جس پہ آپ کو کوئی شکریہ بھی نہ کہنے والا ہو. یعنی جب اس ایگو کو, جب اس انا کو, جب اس میں کو کوئی خوراک نہیں ملتی, دیکھیں پیٹ تو ہمارا خالی ہے روزے میں, پیاز بھی لگتی ہے روزے میں, مگر ہماری انا ہے, اس کو خوراک بھی بند کرنی ہوگی. یہ رمضان کے اندر یہ کام کرنا ہوگا. تو کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے, اللہ کے واسطے, اللہ کی رضا کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں ویلفیئر ورک. کسی ادارے میں چلے جائیں, کسی اسپتال میں چلے جائیں, 1 گھنٹہ دے دیں, کوئی بھی ایسا کام کریں, اور اس کے بعد دیکھیں وہ خوشی آپ کو اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. تو ایک نیکی کیجیے گا. کل ملاقات ہوگی اسی وقت انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابوں کے ساتھ. اور ایک ریکویسٹ آپ سے ہے, میں ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, مجھ سے شریعت والے سوال مت پوچھیے گا. یہاں ڈاکٹر عیسیٰ کا پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ ٹی وی پہ, اس پہ ڈیفینیٹلی کال کر کے شرعی معاملات جو ہیں وہ اس کے لیے آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں. میں مائنڈ سائنسز کا آدمی ہوں, میں کوشش کروں گا انسانی ذہن کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتیں بتا سکوں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا, اور اس چیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے. اور میں بھی ڈیفینیٹلی یہ دعا کرتا رہوں گا آپ سب کے لیے کہ پروردگار آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں دیں. یہ رمضان حقیقی طور پر اس سال تبدیلی آئے آپ کی زندگی میں, آپ کے رویوں میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کی سوچ میں, تاکہ آپ کی اپنی زندگی اور آپ کے اطراف کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے. پاکستان پائندہ باد.